وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس نے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقہ و خیرات کو ظاہر کرتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے صدقہ و خیرات کو فقیروں کو دیتے ہوئے چھپا کے دیتے ہو، مخفی انداز میں دیتے ہو تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دو انداز میں کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کہا اگر تم صدقہ و خیرات دکھا کے دیتے ہو تو اچھی بات ہے، تم دکھا کے دو، اس لیے کہ جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے اس کے اندر، اس کے دل میں بھی احساس ہو کہ میرے سے بھی انسان جو کمتر ہے، غریب ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ یا اس انداز سے بھی ابھارنے کا انداز ہوگا کہ ایک انسان اچھا خاصا مالدار ہے، وہ کنجوسی کے ساتھ دے رہا ہے، اور ایک انسان نارمل انسان زیادہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، دیکھنے والے کے اندر احساس ہو ارے بھائی میں اس سے بھی اچھا مالدار ہوں، اس سے بھی اچھا پیسے والا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ وہ انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ بڑا چڑھا کر میں صدقہ کروں۔ یہ نہ دینے والے دونوں کے لیے ترغیب ہے تاکہ وہ آگے بڑھ کے صدقہ و خیرات میں حصہ لے سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ پہنچا سکے، اس لیے وہ صدقہ و خیرات ظاہر کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں ہر تعلیم، ہر عبادت، ہر نیکی چھپا کے کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہر نیکی چھپا کے کرو، ہر نیکی مخفی انداز میں کرو، لیکن یہ صدقہ و خیرات یہ واحد نیکی ہے جس میں قرآن نے جا بجا دکھا کے دینے والوں کی بھی تعریف کی ہے، دکھا کے دو ان لوگوں کی بھی تعریف کی ہے، واحد نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کے بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ و خیرات بھی چھپا کے دیتے ہو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ریاکاری سے بچ جاؤ گے، ریاکاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فقیر ہے اس کی جو عزت نفس ہے وہ محفوظ رہ سکے، وہ اپنی عزت کا خدشہ نہ ہو، اسے اپنے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کا بھی بھلا ہوگا اگر تم چھپا کے دیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم صدقہ دکھا کے کرو یا صدقہ چھپا کے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جان رہا ہے،
یہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے دے رہے ہو یا تم ریاکاری کے لیے دے رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ خوب انداز میں جانتا ہے۔ حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ ایسے موضوع کو لے کر کھڑا ہوں کہ صدقہ و خیرات کی فضیلت اور یہ صدقہ کرے تو کون کرے، یہ دونوں باتیں آج سے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی پوری کوشش کروں گا میں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ میں صدقہ و خیرات کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بڑے فائدے بیان کیے گئے، بڑے حیرت و انگیز کرشمے بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی فضیلت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے ہر دن آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا آیا ہوا فرشتہ آسمان سے اس کے حق میں دعائے خیر کرنے لگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ جو بندہ تیری راہ میں لٹا رہا ہے، وہ خرچ کرنے والے کے جانشین بنا دے، اس کے مال میں بڑھانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کے آنے والی نسل ایسی رکھ، اسے کاروبار کو آگے بڑھائیں، اس کے مال کو آگے بڑھائیں، اس کی جائیداد کو آگے بڑھائیں۔ اللہ اس کا ایک بہترین جانشین عطا فرما، اس کے مال کا صحیح استعمال کرنے والا، صحیح فائدہ پہنچانے والا، صحیح جگہ پہ خرچ کرنے والا، برکت دینے والی نسل کو تیار فرما۔ یہ فرشتہ آسمان سے آ کر دعا کرنے لگتا ہے۔ اور جو انسان بخیلی کرتا ہے، اور جو انسان کنجوسی کرتا ہے، جو انسان صدقہ و خیرات کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھتا نہیں، آسمان سے آیا ہوا دوسرا فرشتہ اس کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا تلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، جو بندہ تیری راہ میں کنجوسی کرتا ہے، مال رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ کے راہ میں لٹاتا نہیں، اے اللہ اس کا ایک ایسا جانشی بنا، اس کی آنے والی نسل، اس کی آنے والی ذریت میں سے ایک ایسے انسان کو پیدا کر جو اس کے سارے مال کو تباہ کر دے، اس کے سارے مال کو برباد کر دے، وہ جو گھر بنایا ہے اسے برباد کر دے، جو محلات تعمیر کیا اسے برباد کر دے، جو آستی اور پراپرٹی جائیداد بنایا اسے ختم تباہ و برباد کر دے، جتنا بینک بیلنس بنایا سب زیرو اکاؤنٹ بنا دے۔ یہ بد دعا کرتا ہے فرشتہ ان انسانوں کے حق میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نوازنے کے بعد بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرشتے کی بد دعا لگتی ہے، فرشتے کی بد دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ حاضرین، اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے صدقہ و خیرات کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر کوئی بندے مومن ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں کسی غریب مسکین کو کھلاتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی پرورش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے، ایسے ہی اس کی تربیت ہوگی، ایسے ہی اس کی پرورش ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پالے گا جس طرح کہ تم جانوروں کو پالتے ہو، بچے سے لے کر بڑا جوان بنا دیتے ہو، جتنا موٹا تازہ فرما کر دیتے ہو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے کے کھجور کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن تم آؤ گے تو پہاڑ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ بندہ مومن کہے گا، اے اللہ یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے، اتنی بڑی نیکی میں نے دنیا میں کی نہیں، پھر اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے جو تو نے دنیا میں ایک معمولی سا کھجور صدقہ کیا تھا، میں اسی کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہوں کہ آج پہاڑ کی شکل میں آئے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کے جو دروازے بنایا ہے ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔
बाबु सदका, जन्नत के इस दरवाजे से सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं, वही लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी, उस जन्नत की टिकट उन लोगों को मिलेगी इस दरवाजे से दाखिल होने की जो अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते थे, जो अल्लाह के राह में लुटाते थे, जो अल्लाह के राह में खर्च करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनको इस जन्नत के दरवाजे बाबु सदका में दाखिल होने की इजाजत फरमाएगा। हाज़रीन, इसी तरह कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा, सूरज उसके करीब आ जाएगा, सूरज उसके करीब आ जाएगा, सारे इंसान पसीने से शराबोर होंगे, यहां से वहां भाग रहे होंगे, कहीं मेरा हिसाब न किया जाए, कहीं मेरा एक एक लम्हे का पूछताछ न की जाए, कहीं मुझसे सवालात न किए जाए। हर इंसान परेशान होगा, गर्मी का मौसम होगा और इंसान पसीने से शराबोर होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे परेशानी से। उस वक्त कोई साया नहीं होगा, उस वक्त साया अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा उन लोगों के लिए जो अल्लाह के राह में सदका व खैरात करते हैं, जो अल्लाह के राह में लुटाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए साया अता करेगा। उस साये के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु इम्रिइन फी ज़िल्ल सदक़तिही हत्ता युफ़्ज़ल बैन अन्नास, हर इंसान अपने सदक़े के साये में होगा। जो इंसान जितना सदका करेगा उस सदके के साये में होगा। हत्ता युफ़ज़ल बैन अन्नास, वो इंसान जितना सदका करेगा उतना बड़ा उसका साया होगा, उतना मजबूत साया होगा, उतना लंबा साया होगा। जितना वो खर्च करता रहेगा, जितना खर्च करने में उसका हाथ लंबा होगा, उतना ही लंबा उसका साया होगा। कल क़यामत के दिन उसका सदका उसके लिए साया बनेगा। सुभान अल्लाह, ये कल क़यामत के दिन वो मोमिन बंदों को नसीब होता है जो अल्लाह के राह में अपने हाथ को लंबा रखते हैं। हाज़रीन, इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने में टाल मटोल मत करो। पैसा है, सदका करना चाहते हो, टाल मटोल मत करो। अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं फलां को देंगे, इनको नहीं उनको देंगे, और मैं नहीं अभी नहीं, जवानी की उम्र क्या है, अच्छा कमा लेंगे, बुढ़ापे में खर्च करेंगे, बुढ़ापे में जब सब खत्म हो जाएगा उस वक्त जितना बचेगा हिसाब लगाए उसके बाद खर्च करें। अरे मैं क्यों खर्च करूं, जब मैं बचा के चले जाऊंगा मेरी औलाद खर्च करेगी। नहीं, टाल मटोल मत करो, किसी पे उम्मीद मत रखो, बुढ़ापा नसीब होगा नहीं होगा मालूम नहीं। आज तुम्हारे सामने लोग मांगने के लिए आए हैं, आज तुम्हारे सामने जरूरतमंद मोहताज नजर आ रहा है, आज समझ रहे किसी और को देंगे, वो और को देने का टाइम आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। आप जवानी की उम्र में बुढ़ापे में सदका करेंगे, सोच रहे बुढ़ापा तुम्हें नसीब होगा कि नहीं मालूम नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्यों करूं, मेरी आने वाली नस्ल मेरे नाम पे करेगी। औलाद पे भरोसा मत करो, यकीन न रखो। कितनी औलाद ऐसी हैं माँ बाप का जनाजा मस्जिद में रखकर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बाहर हैं, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं, नमाज पढ़ने की माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं। किस भरोसे पे तुम मर रहे हो, वो तुम्हारे माल को लूटने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे माल के लिए खून खराबा करने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे माल को कोर्ट कचहरी में केस करने के लिए बैठे हैं। लिहाजा तुम जहां तक हो अपने हाथों से जब मौका मिले सदका करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तुमहिल, सदका करने में टाल मटोल न करो। हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, यहां तक के तुम्हारी जान तुम्हारे हलकों में आ जाएगी, गरगरे का वक्त आ जाएगा और तुम मरने के करीब आ जाओगे, और उस वक्त तुम सोचोगे अब तो मर रहा हूं, अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूं। पूरा माल सदका करेंगे, पूरा माल कुर्बान कर देंगे अल्लाह के राह में, हरगिज़ नहीं। जब तुम्हारे सकरात का वक्त आ जाए, गरगरे का वक्त आ जाए, तुम्हारे माल में तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारा माल के तुम मालिक नहीं हो, कमाए हो जरूर, लेकिन तुम उस पर पावरफुल, तुम पावर नहीं रख सकते, तुम उस पर अथॉरिटी नहीं रख सकते। सिर्फ 1/3 में तुम्हारा हिस्सा होता है, जो बोलना हो बोलो। तुम्हारा जब गरगरे का वक्त आ जाए, मौत का वक्त आ जाए, तो सिर्फ 1/3 में तुम मालिक हो, बोल सकते हो मदरसे को इतना दो,
यतीम खाने को इतना दो, बेवाओं को इतना दो, पड़ोसियों को इतना दो, बोल सकते हो सिर्फ 1/3 में, पूरा माल तुम खर्च नहीं कर सकते। यहां तक कि वो माल वली फुलानिन कदा वली फुलानिन कदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो माल किसी और का हो चुका होगा, 1/3 के अलावा सारा माल तकसीम हो गया, अल्लाह के फैसले के मुताबिक तुम्हारी औलाद में आ गया, तुम्हारे रिश्तेदारों में आ गया, तुम्हारे वारिसीन में आ गया। लिहाजा मौत की कोई गारंटी नहीं, उससे पहले तुम अपने हाथों से खुद सदका कर लो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सदक़े में टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखें, सदक़े के बारे में इससे बड़ी फजीलत, इससे बड़ी बेहतरीन आयत, इससे बड़ा तसव्वुर कोई नहीं दे सकती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वो इंसान जब मौत के फरिश्ते को अपने आंखों से देख लेगा। कोई इंसान मौत के फरिश्ते को नहीं देख सकता, मरने वाला ही देख सकता है। जो आलम गैब है उसके सामने आलम शहूद बन जाएगा, गैब की चीजें उसके सब सामने आ जाएंगी। वो कब्र के मनाजिर को देख रहा, वो अज़ाब के फरिश्ते को देख रहा है, वो मौत के फरिश्ते को देख रहा है, सबको सामने गैब की चीजें सामने आ जाएंगी। उस वक्त इंसान न नमाज को याद करेगा, न रोजे को याद करेगा, न हज को याद करेगा, किसी चीज नेकी को याद नहीं करेगा सिवाय सदक़े के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ बंदे, ऐ इंसानों, तुम्हारा मौत का वक्त आने से पहले तुम खर्च कर लो, तुम्हारी मौत का वक्त आने से पहले तुम खर्च कर लो, और जो तुम्हें मैंने दिया हो उसमें अल्लाह की राह में निकालना शुरू कर दो, सदका व खैरात करने लगो। अगर तुम्हारे पास मौत आ गई और उसके बाद तुम कहोगे, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, मुझे एक लम्हे भर की मोहलत दे दे, मैं अभी जाऊंगा, मेरा जितना बैंक बैलेंस है सब जीरो अकाउंट बना के पूरा आखिरत के लिए मैं तैयार करके आऊं, सब तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा। वो ये नहीं बोलेगा अल्लाह 2 मिनट का वक्फा दे, 2 रकात पढ़ लूंगा, अल्लाह 1 दिन की मोहलत दे, रोजा रख लूंगा, अल्लाह पैसा है मोहलत दे, 1 मरतबा हज करके आऊंगा। उस दिन क्या सोचेगा इंसान कि उसके नजदीक सारी नेकियों से भारी, सारी नेकियों में सबसे बड़ी नेकी सदका नजर आएगी। वो इंसान कहेगा फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, अल्लाह थोड़ा मोहलत दे, मैं घर जाके मेरा पूरा पैसा लाके खर्च कर दूंगा तेरे राह में और नेक लोगों में से हो जाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आयत हर इंसान के दिलों को झंझोड़ देने वाली है, इंसान के काये को पलटने वाली है, इंसान की तकदीर को बदल सकती है। लिहाजा इंसान इस आयत पे गौर करे तो इंसान को समझ में आएगा कि मौत के बाद सबसे बड़ी नेकी सदका व खैरात रहेगी। हाज़रीन, इसी तरह हमें इंसान को चाहिए कि आखिरत का तोशा तैयार करना, आखिरत के लिए हम सब कुछ तैयार करना है। और इंसान जिंदगी भर कहता है माली माली माली, ये मेरा माल मेरा माल मेरा माल कहता। अल्लाह ताला कहता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या है तेरा माल, क्या है तेरा माल, तेरा माल कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हल लक मिन मालिक, तेरा माल तो बस इतना ही है। तो पूरी जिंदगी हर रुपए पे तो कहता है मेरा माल मेरा माल, नहीं, तेरा माल तो सिर्फ इतना है। फरमाते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला मा अकलत फअफनीत, इल्ला मा अकलत फअफनीत औ लबिस्त फअबलैत औ तसद्दक़त फअमदैत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 ही तेरा माल है, जो तू खाया और हजम कर दिया, खत्म कर दिया, यह तेरा माल है। जो पहना और बोसीदा कर दिया, ये तेरा माल है। और जो तू सदका किया और आखिरत का तोशा बनाया, वो तेरा माल है। और जो तू बैंक बैलेंस बनाता है, जायदाद प्रॉपर्टी बनाता है, वो तेरा माल नहीं, वो सब तेरे वारिसीन का माल है, सब तेरे औलाद का माल है। तेरा माल तो जो खाया खत्म किया, जो तूने पहना और बोसीदा किया, ये तेरा माल है। और जो तू सदका किया और आखिरत का तोशा बनाया, वो तेरा माल है। उसके अलावा दुनिया में छोड़कर जाने वाला तेरा कोई माल नहीं। कफन का कपड़ा भी तुझे दूसरे पहनाने के लिए आएंगे, तेरा माल कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा हाज़रीन, ये पैगाम है कि इंसान को अपनी आखिरत का तोशा तैयार कर ले सदका व खैरात के जरिए से। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम एक बकरी ज़बा किए,
ایک بکری ذبح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بانٹ دو. اللہ کے نبی باہر گئے, بعد میں گھر آئے, تشریف لانے کے بعد پوچھے اے میری بیوی عائشہ کیا بچا ہے, کیا بچا ہے, کیا ہے ہمارے پاس؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی سب کچھ ختم, سب کچھ بانٹ دیے, صرف بکری کا ایک ہاتھ بچا ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ایسا مت کہو بکری کا ہاتھ بچا ہے, یہ کہو کہ پوری بکری بچی ہے, ہاتھ نہیں بچا ہے. پوری بکری بچی ہے ہمارے پاس, ہاتھ نہیں بچا ہے. فرمایا سوچنے کا انداز, شریعت کا انداز دیکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بانٹ دیے نا یہی ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے, باقی ہے, آخرت تک باقی ہے. یہ کھائیں گے ختم ہو گیا ہمارا, یہ ہمارا ہو گیا, اس میں کوئی ثواب نہیں, کچھ نہیں. یہ ہم کھائیں گے ختم کر دیں گے. جو ساری بکری بانٹے ہو نا وہی تو ہمارے اکاؤنٹ میں ہے, وہی تو ہمارا چل رہا ہے اکاؤنٹ. آخرت کے دنوں ساری چیزیں ہم کو سب نصیب ہوگی. حاضرین اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے, یہ صدقہ انسان کو نار جہنم سے بچا لیتا ہے. صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے صدقہ کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق التمر, اے لوگو تم عذاب جہنم سے بچو, نار جہنم سے بچو, ولو بشق التمر, اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, پورا کھجور ہی نہیں, کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, صدقہ کرو اللہ کی راہ میں. یہ صدقہ تمہارے لیے نار جہنم سے بچانے والا ہے. ابو مرثد الغنمی ابو مرثد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیے اسلاف کب کیسے صدقہ کیا کرتے تھے. ابو مرثد رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں گزارتے تھے جس میں صدقہ نہ کیے ہوں. ہر دن اپنے گھر میں کھائی ہوئی روٹی میں سے ایک ٹکڑا ہی صحیح لے جا کر غریب کو صدقہ کر دیتے تھے. ایک ایک روٹی ہی صحیح صدقہ کر دیتے تھے. جب روٹی ہی ان کو نصیب نہیں ہوتی, پیاز کا ایک ڈھیلا ہی صحیح لے جا کر کسی غریب کو دے دیتے تاکہ صدقہ کر دو, اور کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں صدقہ کے بغیر گزرے. ہر دن صدقہ و خیرات کرتے تھے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات لکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ جب نماز کے لیے نکلتے تھے اپنے گھر سے کچھ کھانا, کچھ روٹی, کچھ بھی ہوتا غریبوں کا توشہ وہ لے کر نکلتے, اور مسجد کو آنے تک راستے میں جو بھی غریب مسکین فقیر نظر آتا اس کو لیے صدقہ کر کے آیا کرتے تھے. یہ اسلاف ہیں, کبھی جمعہ پابندی, کبھی ہر دن کی پابندی, یہ صدقہ و خیرات کرتے تھے صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی. حاضرین یہاں تک میں نے آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کی کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کی. اب مختصر سے وقت میں کون صدقہ کرے وہ مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے صدقہ کون کرے؟ صدقہ تو ہر انسان کرنا ہے, ہر انسان کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں خاص انداز میں کہا ارے تم لوگوں ضرور کرو. فلاں ڈپارٹمنٹ والوں کو کہا تم ضرور صدقہ و خیرات کرنا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ انسان ہے جس انسان سے گناہ ہو جاتا, گناہ سرزد ہو گیا, گناہ ہو گئے, خطا ہو گئی, خواہ وہ حقوق اللہ ہو, حقوق العباد ہو, اللہ کے معاملے میں غلطی کی ہو, بندوں کے معاملے میں غلطی کی ہو, تمہارے گناہوں کا کفارہ, تمہارے غلطیوں کا کفارہ, تمہارے یہ خطاؤں اور نسیان کا کفارہ, یہ سب تمہارے لیے بنے گا صدقہ و خیرات کے ذریعے سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار, کہ تمہارے صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, تمہارے صدقہ و خیرات گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے. لہذا تم سب کو چاہیے, ہر گنہگار انسان, ہر معصیت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں گناہ ہوتی ہی فوراً صدقہ و خیرات کرے. ابو حمزہ السکری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پڑوس اگر بیمار ہو جاتا تو یہ خود صدقہ کرتے تھے. کیوں؟ میرے پڑوس بیمار ہے, ہو سکتا ہے وہ بیماری مجھے بھی ہو سکتی تھی, اس سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. یہی اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب کبھی کسی پر مصیبت آتی ہے, جب کوئی حادثے میں کا شکار ہوتا ہے تو یہ صدقہ دیتے تھے, جبکہ ان پر کوئی حادثہ نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی مشکل نہیں,
کیوں صدقہ کرتے؟ ہو سکتا ہے وہ مصیبت مجھ پر بھی آ سکتی تھی، ہو سکتا ہے اس حادثے میں بھی شکار ہو سکتا تھا، اس لیے فوراً اس سے پہلے صدقہ کرتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ہلکی سی چوٹ آ جاتی، کوئی ہلکا سا حادثہ ہو جاتا، فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آ سکتی ہو سکتا ہے اس سے بڑا حادثہ مجھ پر ہو سکتا ہو، اس لیے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا نہ دے، میرے اس گناہ کو معاف فرما، یہ سب صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتی ہے۔ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُطْفِعُ الْمِيتَةُ السُّوءَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بری موت سے وہ بچ جاتا ہے۔ صدقہ کرتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے، اچھی موت آنے لگتی ہے، اچھی موت اسے نصیب ہوتی ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ بری موت سے بچنا چاہتے ہو، حادثے کی موت سے بچنا چاہتے ہو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں حسن خاتمہ عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت دے گا۔ اس انسان کے تعلق سے کہا جو انسان صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ حاضرین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صدقے کا کرشمہ ہر قوم میں مسلم ہے، ہر قوم وہ مانتی ہے، ہر بلا کی دوا، ہر جو بلا آتی ہے اس کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے، ہر مذہب اسے تسلیم کرتا ہے، اور ہر مذہب کے اندر جب کبھی ایسے بڑے حادثے ہوتے ہیں تو وہ غریبوں میں دان کرنے لگتے ہیں تاکہ ان سے بلائیں چلتے رہیں، تاکہ بلائیں ان سے ہٹتی رہیں، مصیبتیں ان سے دور ہوتے رہیں۔ تو حاضرین، یہ صدقہ اتنا پاورفل چیز ہے، صدقہ ایک ایسی تاثیر والی چیز ہے جس کو ہر قوم، ہر نسل محسوس کرتی ہے۔ پہلا انسان وہ ہے جس انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں صدقہ و خیرات کرے۔ جس انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، پہلی فرصت میں وہ صدقہ و خیرات کرے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو انسان تاجر ہے، بزنس مین ہے، دھندے والے ہیں، کاروبار والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ صدقہ کرنے کی تعلیم دی۔ اے تاجر انسانوں، تم بازار میں رہتے ہو، مارکیٹ میں رہتے ہو، تم دھندا تجارت کرتے ہو، اس دھندے تجارت میں کبھی تم سے جھوٹ نکل گیا ہوگا، جھوٹ بول دیتے ہو، ظلم ہوتا ہے، گراہکوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہو، کبھی دھوکے کے ساتھ چیز تم ملا کر دے دیتے ہو، غلطی ہو جاتی ہے اور تم وہاں وعدہ خلافی کر بیٹھتے ہو، تمہارے ساتھ نہ جانے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتے ہو بازار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں، اپنی تجارت میں تم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے کفارے کے طور پر تمہیں صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوبوا بیعکم بالصدقہ، اے تاجروں کی جماعت، تمہاری تجارت میں ہونے والی لغزشوں کا کفارہ تمہارے صدقے میں رکھا ہے، لہذا جو تمہاری آمدنی ہوتی ہے، جو تمہاری کمائی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ صدقہ و خیرات کے لیے نکالو تاکہ تمہاری تجارت پاک ہو، تمہاری تجارت کے اندر جو لغزشیں ہوئی، جو گناہ ہوئے ہیں، اس سب کا کفارہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً تاجروں سے کہا کہ اے تاجروں، اے بزنس مینوں، تم اپنی تجارت میں سے صدقہ و خیرات کیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرے وہ لوگ جو صحت کی حالت، اللہ تعالیٰ جسے صحت دیا ہے، صحت کی دولت دیا ہے اور اچھا کما رہا ہے، دن بدن اس کی تجارت بڑھ رہی ہے، منافع میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، تم صدقہ کرو، یہ تمہارا صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ہے افضل الصدقہ، اللہ کے نبی افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جب انسان کی حالت صحت ہو، تندرستی میں ہو، اور انسان وتخشى الفقر، فقیری کا ڈر ہے، وتأمل الغنى، اور بڑا امیر بننے کی خواہش ہے۔
مال کمانے کی حرص ہے، صحت مند ہے، فقیری کا ڈر ہے اور مالدار بننے کا جوش ہے، ایسے موقع پر تم صدقہ کرو۔ اللہ رب العالمین کو یہ صدقہ پسند ہے۔ مرنے کے اسٹیج میں آ کر انسان صدقہ کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے اب یہ مال میرے کام کا نہیں، صدقہ کرتے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا صحت ہے، مال کمانے کا جوش ہے، امیر بننے کی تمنا ہے اور خرچ کرنے پر فقیری کا ڈر ہے، ایسی حالت میں صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو لوگ نوجوان کما رہے ہیں، یہ نوجوان جو اپنی امیریت کا خواب دیکھ رہے ہیں، انہی امیری کے خواب میں تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جاؤ، مال کم ہوگا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، برکت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند لوگوں کو خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح چوتھے لوگ وہ ہیں خصوصاً عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ تم صدقہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، عید کا خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیے، خطبہ دے کر پھر خواتین کے پاس جاتے، پھر خواتین کو خطبہ دیتے تھے۔ اس دن اس دور میں لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، اسپیکر کا دور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو الگ خطبہ دیتے، پھر خواتین کے پاس جا کر الگ خطبہ دیتے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیہن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں تمہارے ناک کی بالیاں، تمہارے کان کے بالیاں اور تمہارے جو زیورات ہیں وہ سب کچھ نکال کے اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑے تو پورے زیورات بھی کر دو، لہذا تم کرو۔ عورتوں نے سوال کیا اللہ کے نبی اکثر لوگ جہنم میں کیوں ہوں گے، خواتین کی میجارٹی کیوں جہنم میں جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ریزن بتائے، دو سبب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ شوہر تمہاری کتنی بھی خدمت کرے، شوہر اپنی طاقت کے مطابق تمہاری ساری سہولتیں عطا کرتا ہے، پھر بھی تمہارے اندر شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے۔ پوری زندگی تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اڑاتا ہے، لیکن پھر بھی عید کا وقت آ جائے، ایک دن اگر کوئی چیز نہ دلا دے تو کہہ دیتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا جی، ہمارے واسطے کیا کرے جی، کچھ بھی نہیں کرے، تمہیں پوری زندگی پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، شوہروں کی اطاعت نہیں کرتے ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور پھر کہا گیا اور تم لعنت کرتی ہو، تم زبان سے بددعائیں کرتے ہو۔ بچہ کھیل رہا ہے، بچے سے کوئی شرارت ہو گئی، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا پیر ٹوٹ جائے، تو مٹھی میں مل جائے تو کب مر جاتا کی؟ ایسے بددعائی کلمات کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو بددعا دیتی ہو، لعنت کرتی ہو۔ لڑائی جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائے مردوں کو پیچھے ڈال دیتی ہیں اور ایسے لڑتی ہیں، پورا میدان جیتنے والی ہے، پہلوانوں سے بھی آگے بڑھ کے کھڑے ہو جاتی ہے اور زبان سے ایسی گالیاں نکلتی ہیں، ایسی باتیں نکلتی ہیں، پورے خاندان کو توڑ دیتی ہے، ایسے لعنت والے الفاظ کر دیتی ہے اور ایسے برے الفاظوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دو ایسے ریزن ہیں، ایک شوہر کی نافرمانی اور لعن طعن میں تم آگے نکل جاتے ہو، یہ تمہاری بڑی کمزوری ہے، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، ورنہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عورتوں کی کثیر تعداد کو، بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اس جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو عورتوں تو تم صدقہ کرو، اگرچہ کہ تمہارے زیورات ہی کیوں دینا پڑے۔ اس کے بعد یہ بات ایک مرتبہ ایسے ہی، یہ سننے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر آئی، خطبہ فارغ ہونے کے بعد گھر آئی، گھر آنے کے بعد کہنے لگی دیکھو عبداللہ بن مسعود، یعنی ان کی بیوی خود اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو میرے شوہر تم غریب ہو، کیا میں تمہیں صدقہ دے سکتی ہوں؟ بیوی کہہ رہی کہ کیا میں شوہر تمہیں صدقہ دے سکتی ہوں؟ جا کر یہ اللہ کے نبی سے فتویٰ معلوم کر کے آئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس جا کر ایسا فتویٰ معلوم کرنے کے لیے شرم آتی ہے، لہذا تم ہی جا کے معلوم کرو۔ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے ایک عورت آئی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے، یہی سوال لے کر آئی، اے اللہ کے نبی کیا اپنی بیوی اپنے شوہروں کو صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں کیا؟ یہ سوال لے کر آئے۔ حضرت بلال دروازہ کھولتے ہیں، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون عورت آئی ہے؟ کہتے ہیں زینب آئی ہے۔
कौन सी ज़ैनब है? मदीने में तो बहुत सारी ज़ैनब थी। अल्लाह के नबी वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी है, कहते हैं कि जाओ कहो कि बीवियां अपने शोहरों को सदका व खैरात कर सकती हैं। शोहर अगर गरीब है, मोहताज है, बीवी मालदार है, तो बीवी शोहर को सदका दे सकती है, खैरात कर सकती है, लेकिन शोहर अपनी बीवी को सदका व खैरात नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा क्या दिया? अपनी बीवियां अपने शोहरों को सदका देने लगी। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया उनको ये भी खुशखबरी सुना दो, उनको दो दो अजर मिलेंगे, एक तो सदका व खैरात करने का, दूसरा अपने शोहरों के साथ हुस्न सलूक करने का। तो हाज़रीन, मालूम हुआ कि औरतों को चाहिए कि कसरत से सदका करे, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने कसीर तादाद में इनको जहन्नम में देखा है। जहन्नम से आज़ादी के लिए औरत को चाहिए कि वो सदका व खैरात करें। इसी तरह हाज़रीन, अल्लाह के नबी वसल्लम ने उन लोगों को खास तौर पर फरमाया जो बीमार हो गए, जो किसी बीमारी में मुब्तला है, ऐसे इंसानों को चाहिए कि सदका व खैरात करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दावो मर्दाकुम बिस्सदका, तुम्हारी बीमारियों का इलाज सदक़े में है, तुम्हारी बीमारियों का इलाज सदक़े में है, सदका करो तुम्हारी बीमारियां खत्म होगी। डॉक्टर ईसा अल मरज़ूकी रहमहुल्लाह, जो कि इसी दौर के एक बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, मजल्लतुद दावा अर्रियाद के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है। वो खुद भी लिखते हैं और दूसरे आलिम ने भी अपनी किताब अखिल मरीज में भी ये वाक़या मनक़ूल हुआ है। वो कहते हैं डॉक्टर ईसा अल मरज़ूकी अपने दौर के, इस दौर के बहुत बड़े मालदार इंसान थे, बहुत बड़े अमीर इंसान थे। हुआ यूं कि वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए, कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए। जितना इलाज कर रहे हैं, जितना ट्रीटमेंट हो रहा है, उतना ही उनका मर्ज बढ़ते जा रहा है। जो जो दवा की गई मर्ज बढ़ता गया, जितना इलाज कर रहे हैं मर्ज बढ़ता जा रहा है। बहुत परेशान हुए। आखिर उनके मैन में एक हदीस आई, दावो मर्दाकुम बिस्सदका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के जरिए से कीजिए। ये हदीस जैसे ही उनको जहन में आई, फौरन गए और जाने के बाद अपने घर का सारा माल का हिसाब किए, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जितनी जरूरत की चीजें उतना रख लिए, और बाकी सारा माल अपने मोहल्ले की एक बेवा औरत थी जिसके मासूम मासूम बच्चे थे, बाप जवानी की उम्र में इंतकाल कर गया था। औरत बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही थी। उस बेवा औरत के पास जाकर कहने लगे, ये सारा माल मैं तुम्हें सदका करता हूं, बस तुम मेरे लिए अल्लाह के पास दुआ करना, मैं बीमारी में मुब्तला हो। अल्लाह के नबी ने कहा सदक़े में इलाज है। तो इतना कहना था कि जैसे ही उन्होंने सदका किए और उसके बाद वो खुद कहते हैं, मैंने जब इलाज कराने के लिए दोबारा वापस डॉक्टरों के पास गया, धीरे धीरे मेरी बीमारी में कमी आती गई, यहां तक के बीमारी खत्म होते गई, रिजल्ट अच्छा आता गया और बड़े सेहतमंद हो गए, अच्छे हो गए। डॉक्टर खुद परेशान थे। वो कह रहे थे, ये हमारी दवाओं का करिश्मा नहीं है, हमारी दवाओं से तुम ठीक नहीं हुए, तुम्हारा कोई बड़ी नेकी है, उसकी वजह से तुम ये ठीक हुए हो, ये सेहतमंद हुए हो। ये कहना था। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल किया है, उसके बाद मुझे सेहत और तंदुरुस्ती मिली है। हाज़रीन, इसी हिंदुस्तान के एक शख्स का बयान है। वो खुद अपने बारे में ये कहते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया था उनको, ब्लड कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद इलाज करा रहे, इलाज थमने का नाम नहीं ले रहा, बीमारी बड़े शबाब पे चल रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे मौके पर किसी ने एक बयान में ऐसे ही हदीस सुनी, उन्होंने दावो मर्दाकुम बिस्सदका, अल्लाह के राह में सदका करो, इलाज खत्म हो, बीमारी खत्म हो जाएगी। ये सुनना था कि वो सीधे उठे, दो काम किए। सीधे गए, एक यतीम बच्चों का मदरसा था, गरीब बच्चों का मदरसा था, 2.5 लाख का सदका कर दिए, 2.5 लाख का सदका कर दिए। और उसके बाद अपने ही मोहल्ले में बूढ़ा, गरीब, नाबीना, ये 3 चीजें थी, बूढ़ा था, गरीब था, नाबीना था। उस इंसान के पास जाकर कहने लगे, ऐ इंसान, मैं तुम्हें उम्रा ले चलना चाहता हूं, क्या तुम उम्रा को आओगे? ये गरीब इंसान, बूढ़ा इंसान, नाबीना इंसान ये ऑफर सुनकर बड़ा खुश हुआ। ये अल्लाह के घर के दीदार, अल्लाह के घर तक पहुंचने का मकाम किसको मिलता है? अगर आप बुलाते हो तो जरूर आऊंगा, उम्रा का सारा खर्चा मेरा होगा, बस तुम एक काम करना है, अल्लाह के सामने रो रो कर मेरी बीमारी के इलाज के लिए दुआ करना है।
عمرہ کے لیے گئے اور جانے کے بعد ہر نماز کے بعد ہر طواف کے بعد وہ بوڑھا رو رو کر اس انسان کے حق میں دعا کرتا تھا. ہوا یوں کہ جب عمرہ سے فارغ ہو کر آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ایک اسکیننگ ہو رہی ہے, بیماری ختم ہو رہی ہے, شفا یابی بڑھ رہی ہے. اتنی تیزی سے بڑھ گئی کہ 15 سال 16 سال ہو گیا, صحت مند ہو, تندرست ہو, کوئی بیماری نہیں, صحت مندی کی حالت میں ہو. سبحان اللہ, بلڈ کینسر جیسا بھی مرض ختم ہو گیا. اور ایک ہمارے استاذ علامہ ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے, ایک گھر کے بارے میں کہتے تھے, وہ ایک گھرانہ ایسا تھا جب ان کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ڈاکٹر کو دکھاتے, دوائیاں لکھ کر دیتا, میڈیکل جاتے اور پوچھتے اس دوائیوں کے اخراجات کتنے ہیں بتاؤ, یہ دوائیوں کی قیمت کتنی ہے بتاؤ. ساری دوائیاں جوڑ کر کہتا کہ اتنا تمہارا کیلکولیٹ ہوا ہے, اتنی تمہاری دوائیوں کی قیمت بنتی ہے. کہتے دوائیاں نہیں لیتے تھے, آتے تھے, وہ جتنی دوائیوں کی قیمت ہوتی وہ دوائیوں کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دیتے, کسی غریب کو صدقہ کرتے, اور دیکھتے اپنی زندگی میں دیکھتے کہ اپنے گھر میں صحت ہوتے ہوئے دیکھتے تھے. بیماری ختم ہو رہی ہے, صدقے کی وجہ سے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں. حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو مریض ہیں, بیمار ہیں, جو بیماری سے تکلیف میں جھول رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں پیسے ڈال رہے ہیں, لیکن کبھی صدقہ و خیرات نہیں کرتے. کبھی صدقہ و خیرات کر کے دیکھو, ایمان ہو, یقین ہو, یہ دو چیزوں کے ساتھ اب صدقہ کرو, انشاءاللہ تمہاری زندگیوں میں خود تم دیکھو گے کہ صحت مند ہوتے ہوئے تمہاری بیماری میں شفا یابی دیکھتے ہوئے. حاضرین, میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صدقے کی بڑی فضیلتیں ہیں, میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا. صدقہ و خیرات تو ہر انسان کرنا ہے, لیکن ان میں سے بھی کچھ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ کر کے بتایا, ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم جو کچھ کماتے ہیں ان میں سے جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ایک ایک روپے کو کرنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے رمضان کی سحریوں کو, افطار کو, نمازوں کو اور تراویحوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر چھوٹے موٹے عمل کو قبول فرمائے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے تو توحید پر زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو حالت توحید میں ہونے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیۃ و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم وملک رؤوف رحیم رب الحلیم.